بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد 3 پارٹ نمبر 11 پیج نمبر 115۔ نمبر 10 وہ ظاہر و باطن دونوں علوم کا حامل تھا۔ فتح الباری جلد 6، تاریخ ابن کثیر جلد 2، دائرۃ المعارف بستانی جلد 8 صفحہ 411۔ لیکن پہلی توجیہ تو اس قیاس پر مبنی ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے، اور دوسری توجیہ کی بنیاد ایک ناقابل اعتماد روایت پر ہے جو سفیان ثوری اور مجاہد سے منقول ہے۔ اس میں ہے کہ 4 بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے تمام عالم پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین اور نمرود بخت نصر۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2، فتح الباری جلد 6۔ یہ روایت اس لیے معلول ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان اور ذوالقرنین دونوں کی حکومت تمام عالم پر رہی ہے، اگرچہ تاریخی حیثیت سے یہ صحیح نہیں ہے، تب بھی نمرود اور بخت نصر کے جو مفصل حالات کتب تواریخ میں محفوظ ہیں وہ اس روایت کے مضمون کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں بادشاہوں کی حکومت شام، عراق، مصر، حجاز اور فارس کے علاوہ باواسطہ یا بلا واسطہ دنیا کے کسی حصہ پر بھی ثابت نہیں ہے، اور آخر الذکر بادشاہ کا زمانہ تو بلحاظ عہد تاریخ اتنا قریب ہے کہ اس کی حکومت اور رقبہ حکومت کی تفاصیل تو معاصرانہ شہادتوں اور تاریخی روایتوں اور حضریات کے انکشافات کی بنا پر بہت مشہور اور واضح ہیں، اس لیے یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تیسری توجیہ متعلق جو روایت ہے اس کو حافظ ابن حجر نے منکر اور ابن کثیر نے ضعیف اور ناقابل اعتماد کہا ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 103، فتح الباری جلد 6۔ اور چوتھی توجیہ جو حسن بصری کی جانب منسوب ہے محض قیاسی ہے، اور پانچویں توجیہ جو حضرت علی سے منقول ہے، اس کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے 2 طریقے روایت میں سے ایک ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، دوسرا طریقہ اگرچہ صحیح ہے لیکن اس کے متن پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس میں یہ لفظ ہے لم یکن نبی ولا ملکا، ذوالقرنین نہ نبی تھے نہ فرشتہ، حالانکہ اسی روایت کی ابتدا میں ہے بعثہ اللہ الی قومہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم کی جانب مبعوث کیا تھا۔ یہ جملہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، البتہ حافظ نے اس اشکال کے جواب میں کمزور سا جواب یہ کہہ کر دے دیا الا ان یحمل البعث علی غیر رسالۃ النبوہ، مگر یہ کہ یوں کہہ دیا جائے کہ اس کی بعث نبوت کے طور پر نہیں تھی۔ فتح الباری جلد 2۔ ہمارے نزدیک اس پر یہ اہم اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ قرآن عزیز نے ذوالقرنین کے حاکمانہ اقتدار کے متعلق جو تفصیلات دی ہیں یہ روایت ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ وہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین وسیع مملکت اور کامیاب بادشاہ ہو گزرا ہے، مگر یہ روایت اس کو صرف ایک مبلغ ثابت کرتی ہے جس کے قوم تک نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے در پہ آزار رہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی کی روایت میں اس کے متعلق جو معجزانہ واقعہ مذکور ہے، اگر یہ صحیح تھا تو قرآن عزیز کس طرح اس کو فرق گزاشت کر سکتا تھا، جبکہ یہ ذوالقرنین کی عظمت کو چند در چند بلند کرتا ہے۔ اس لیے یہ توجیہ بھی جرح اور ضعف سے محفوظ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ حضرت علی کا یہ قول قرآن میں مذکور ذوالقرنین کے سوا کسی دوسری شخصیت سے متعلق ہو، اور نیچے کے راویوں نے اپنے فہم سے اس واقعہ کے ساتھ چسپاں کر دیا ہو، اور 7ویں اور 9ویں ہر 2 توجیہات کو ابن کثیر نے منکر یعنی ناقابل اعتماد کہا ہے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2۔ اور 6 اور 8ویں اور 9ویں توجیہات محض اٹکل کے تیر اور بے سند ہیں۔ فتح الباری جلد 6، بدایہ والنہایہ جلد 2۔ یہ ہیں وہ اقوال جو یا بلحاظ نقل ضعیف اور منکر ہیں یا بے سند محض اٹکل کے تیر ہیں۔ اسی بنا پر حافظ ابن حجر تو ان کو فقط نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ان اقوال میں سے بھی کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دیتے جو ان کے نزدیک بلحاظ روایت و نقل سقم سے پاک ہے۔ البتہ حافظ ابن کثیر نے زہری کے قول کو راجح کہا ہے، یعنی وہ چونکہ مشرق اور مغرب دونوں حدوں تک پہنچا اور ان کے درمیان کا مالک رہا ہے، اس لیے ذوالقرنین کہلایا۔ یہ بات اگرچہ کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن وہی کلام ہے جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، اور آئندہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گے۔ علماء سلف سے ذوالقرنین کے نام اور لقب سے متعلق جو اقوال منقول ہیں اور جن سے اس کی شخصیت کے تعین میں مدد لی جاتی ہے، ان کا حال تو آپ تفصیل کے ساتھ معلوم کر چکے۔ اب ذوالقرنین کے بعض حالات کا جو تذکرہ اس ضمن میں پایا جاتا ہے وہ بھی تعارض و اضطراب سے خالی نہیں ہے۔ مثلاً ازرقی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر ابراہیم و اسماعیل کے ہمراہ کعبہ کا طواف کیا۔ فتح الباری جلد 6۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، اور علی بن احمد کی روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب حج کے ارادہ سے نکلا تو
پیادہ پا روانہ ہوا، اس کی اطلاع حضرت ابراہیم کو ہوئی تو وہ اس کے استقبال کے لیے نکلے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ روایت ذوالقرنین کو قدیم الاسلام ثابت کرتی ہے۔ اس طرح تعیین شخصیت میں کوئی اس کو سامی اولیاء میں سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمیری بادشاہوں میں سے، اور کوئی خضر علیہ السلام کا اس کو وزیر کہہ کر خضر کی عمر کو حضرت ابراہیم کے عہد سے حضرت موسیٰ کے عہد تک دراز ثابت کرتا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ کے حالات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کی تمام روایات غیر مستند اور اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ غرض ذوالقرنین کے نام اس کے لقب کی وجہ تسمیہ اور تعیین شخصیت کے متعلق علماء سلف کے ہاں اس قدر مختلف اور مضطرب روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کا پتہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور حافظ ابن حجر کے اس ارشاد کے باوجود فَهَذِهِ الْآثَارُ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا وَيَدُلُّ عَلَى قَدَمِ عَهْدِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ بس یہ آثار ایک دوسرے کو مضبوط بناتے اور قوت پہنچاتے ہیں اور ذوالقرنین کے قدیم العہد ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اشکال حل نہیں ہوتا جبکہ حضرت ابراہیم اور ان کے عہد کے کافر بادشاہ نمرود کے حالات و واقعات قرآن کے علاوہ سیر و تاریخ کی کتابوں کے ذریعہ بھی جب زیادہ روشنی میں آ چکے ہیں، اور بائبل بھی اکثر حالات کو روشنی میں لاتی ہے، تو اگر ذوالقرنین عہد ابراہیمی کی ایسی عظیم الشان ہستی تھی تو ان چند مختصر اور منتشر آثار کے علاوہ اس کے حالات و واقعات کیوں تاریخی حیثیت سے اس طرح سامنے نہیں آئے جس سے اس کی شخصیت صاف طور پر نمایاں نظر آتی؟ نیز حضرت ابراہیم کے سلسلہ میں نہیں کیا اور سورہ کہف میں اس جانب کیوں اشارہ تک نہیں کیا گیا؟ کیا یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے مخالف کافر بادشاہ کی مخالفت اور حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی کا تو قرآن شد و مد کے ساتھ ذکر کرے، مگر مشارق و مغارب عرض پر حکمراں ایسے بادشاہ کا اس سلسلہ میں کوئی ذکر نہ کیا جائے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر ایمان لایا، ان کی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کر کے ان کا مؤید ثابت ہوا۔ اس لیے یہ کہنا شاید بے جانا ہوگا کہ قرآن، مرفوع احادیث، تورات اور تاریخ میں عہد ابراہیمی کے اندر یا اس کے قریب کسی ایسے بادشاہ کا ثبوت نہیں ملتا جس کا ذکر سورہ کہف میں ذوالقرنین کہہ کر کیا گیا، اور جو اقوال و آثار اس سلسلہ میں مذکور ہیں وہ اس شخصیت کی تاریخی حیثیت ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ متاخرین کی رائے۔ علماء متاخرین میں سے بعض علماء نے تو اسی غلط بات کو اختیار کر لیا کہ سکندر مقدونی ہی قرآن میں مذکور ذوالقرنین ہے، اور بعض علماء نے فقط علماء سلف کے قول کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور اس کے خطا ثواب پر کوئی توجہ نہیں فرمائی، اور بعض نے بغیر کسی دلیل کے یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو زیر بحث ذوالقرنین فرما دیا۔ مگر ان سب اقوال سے جدا مولانا ابوالکلام نے اس سلسلہ میں جو تحقیق فرمائی ہے البتہ وہ ضرور قابل توجہ ہے، بلکہ دلائل و براہین کی قوت کے لحاظ سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی تحقیق بلا شبہ صحیح اور قرآن کے بیان کردہ اوصاف اور تاریخی حقائق کی مطابقت کے پیش نظر ہر طرح لائق ترجیح ہے۔ تفسیری مطالب کے سلسلہ میں ہم کو موصوف کے ساتھ شدید اختلاف بھی رہتا ہے اور اتفاق بھی، لیکن اس خاص مسئلہ میں چونکہ ان کی رائے علماء سلف سے بالکل مخالف تھی اس لیے کڑی تنقیدی نظر کی محتاج تھی، چنانچہ کافی غور و خوض اور گہری نظر کے بعد اس کی صحت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور جبکہ یہ شے طے شدہ امر ہے کہ علماء سلف کی جلالت قدر اور علمی عظمت و برتری کے باوجود علمی تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء متاخرین نے علماء متقدمین سے سینکڑوں مسائل علمی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے، خصوصاً تاریخی مباحث میں، اور جدید ذرائع معلومات نے ایسے اکتشافات کیے ہیں جن کے ذریعے ہم بہت سے ایسے مسائل کو بآسانی حل کر لیتے ہیں جو علماء سلف کے زمانہ میں لا ینحل رہے ہیں۔ تو ہم کو مولانا آزاد کی اس تحقیق کا خواہ تاریخی حقائق کے لحاظ سے وہ کتنی ہی وقیع کیوں نہ ہو محض اس لیے انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ مولانا آزاد نے اس سلسلہ میں جو تحقیق فرمایا ہے وہ اپنی جگہ قابل مراجعت ہے، اور اس طویل مضمون کا یہاں نقل کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، البتہ ہم اپنی کاوش و تحقیق سے جس حد تک اس کے ساتھ مطابقت کر سکتے ہیں اسی کو سپرد قلم کرنا موضوع خیال کرتے ہیں۔ یہود، قریش اور انتخاب۔ سوالات۔ ایک مرتبہ پھر اس روایت پر غور فرمائیے جو محمد ابن اسحاق اور شیخ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق مشرکین مکہ نے جو سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ دراصل یہود مدینہ کی تلقین پر کیے گئے۔ تو اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہود کو ان واقعات سے ایسی کیا دلچسپی تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے صحیح جوابات کو پیغمبر خدا کے دعویٰ نبوت اور رسالت کی صداقت کا معیار ٹھہرایا،
اصحاب کہف سے متعلق تو تفصیل کے ساتھ گزشتہ صفحات میں بحث آ چکی ہے، لیکن ذوالقرنین کے بارے میں کیوں سوال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نے اس سوال میں در حقیقت ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو ان کی مذہبی زندگی کے سلسلہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور جس کو وہ اپنی ملی و اجتماعی حیات میں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شخصیت کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی اور ان کے قومی مرکز قبلہ صلاۃ اور مقدس مقام یروشلم بیت المقدس ہر قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد اسی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا۔ چنانچہ ان اہم امور کی بنا پر یہود کے نزدیک وہ نجات دہندہ، خدا کا مسیح اور خدا کا چرواہا کہلایا، کیونکہ ان کے نبیوں کے مقدس صحیفوں میں اس کے متعلق یہی القاب درج تھے اور اس کے عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سوالات میں اس شخصیت کے مسئلہ کو بھی منتخب کیا، بلکہ اسی کو زیادہ اہمیت دی، جیسا کہ قرآن کے اسلوب بیان سے واضح ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اس کے تمام سچے پیغمبروں کے دین کو اور اپنے دین کو ایک ہی دین سمجھتے ہیں، خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل کی عظمت و عزت اور ان کی صداقت و حقانیت کا اظہار فرماتے ہیں، بس اگر وہ حقیقتاً خدا کے سچے پیغمبر ہیں تو امی ہونے کے باوجود ضرور وحی الہی کے ذریعے اس شخص کے واقعات پر روشنی ڈال سکیں گے، جس کی وجہ سے محبت انبیاء بنی اسرائیل یروشلم انبیاء بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کو ایک بت پرست بادشاہ کی غلامی اور تباہ کاریوں سے نجات ملی، اور جو خدا کے کلمہ کو بلند کرنے میں انبیاء بنی اسرائیل کا معاون و مددگار ثابت ہوا۔ تفصیل اجمال کی یہ ہے، 700 قاف میم میں عراق میں دو عظیم الشان حکومتیں اپنے قاہرانہ و جابرانہ تسلط کے ساتھ قائم تھیں، ایک اشوری حکومت اور اس کا دارالحکومت نینوا تھا، اور دوسری بابلی حکومت اور اس کا دارالحکومت بابل تھا، لیکن 612 قاف میم میں نینوا کی حکومت کو زوال آ گیا، اور اب بابلی حکومت بلا شرکت غیر دونوں حکومتوں کے مقبوضات کی مالک اور وقت کی بہت بڑی طاقت بن گئی۔ یہی زمانہ تھا جبکہ بابل کے تخت پر بخت نصر بنو کد نظر سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس نام کا املا دو طرح منقول ہے، بنو کد زار، بنو کد نظر، اور یہ بادشاہ ذاتی طور پر بہادر اور صاحب تدبیر تھا، مگر ساتھ ہی سخت جابر و ظالم بھی تھا۔ کتب تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ صرف ملکوں کو فتح ہی نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بنا کر بھیڑوں کی طرح بابل لے جاتا اور بڑے بڑے متمدن اور بے نظیر شہروں کو برباد کر کے کھنڈر چھوڑ جاتا تھا۔ ادھر ایک عرصہ سے بنی اسرائیل کی روحانی، اخلاقی اور اجتماعی زندگی کو گھن لگ چکا تھا، اور بدعمالیوں اور بدکرداریوں نے اس درجہ ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا جو انبیاء علیہ السلام ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے اور ان کی بدکرداریوں پر ان کو واعظ و نصیحت اور تنبیہ کرتے تو یہ ان کو قتل کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر خدا کا عذاب بن کر ان پر چڑھایا اور 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بکریوں کے گلا کی طرح ہنکا لے گیا اور بیت المقدس جیسے خوبصورت اور مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ یہ حادثہ بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہوش رہا تھا کہ اس نے ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں بابل کے اندر غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ واقعہ کی تفصیلات بیت المقدس کے عنوان میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ بنی اسرائیل پر گزرے ہوئے واقعات کی خبر اگرچہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یسعیاہ، شعیاہ اور حضرت یرمیاہ نے وحی و الہام کے ذریعہ پیش آنے سے قبل ہی سنا دی تھی، مگر اس زمانہ میں وہ اپنی نافرمانیوں میں اس درجہ سرشار و مسرت تھے کہ انہوں نے ان پیش گوئیوں کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ اب جبکہ یہ ہولناک واقعات سر پر سے گزرنے لگے تو ان کی آنکھیں کھلیں، مگر ایسے وقت کھلیں کہ رنج و افسوس اور حزن و ملال سب بیکار تھا اور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ وہ اس عذاب سے نجات پا سکیں۔ لیکن ان تمام مایوسیوں کی سخت اور ہولناک تاریکی میں ان کے لیے اگر کوئی شعاع امید باقی تھی تو وہ انہی انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا وہ حصہ تھا جس میں حضرت یسعیاہ نبی نے تقریباً 160 سال قبل اور حضرت یرمیاہ نبی نے 60 سال قبل یہ بشارت بھی دی تھی کہ بیت المقدس کی تباہی سے 70 سال کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ اپنے وطن میں آزاد ہو کر واپس آ جائیں گے، اور خدا کا ایک مسیح مبارک، خدا کا چرواہا نگہبان کہ جس کا نام خورس ہوگا، وہ بنی اسرائیل کی نجات اور یروشلم کی دوبارہ آبادی کا باعث بنے گا، اور اس کے ہاتھوں یہود کی اجتماعی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا۔ بخت نصر جب بیت المقدس کے تمام اسرائیلیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تو ان میں بعض انبیاء بنی اسرائیل بھی تھے جو بابل جا کر اپنے حکیمانہ اقوال اور کریمانہ اخلاق کی وجہ سے اس درجہ ہر دل عزیز بنے کہ دشمن بھی ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو۔
चनाचे हज़रत दानियाल बाबली हुकूमत के आखिरी दौर में मुशीर ख़ास थे। अब जबकि वो वक्त करीब आया कि बनी इसराइल गुलामी से निजात पाएं, तो इन्हीं बरगज़ीदा नबी दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्हाम व मुकाशवा के ज़रिए इस निजात दहिंदा को एक तमसील की शक्ल में दिखाया गया, और साथ ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम नामूसे अकबर ने दानियाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ताबीर भी बताई, जो इसी खुरस के हक में थी जिसका जिक्र यसायाह नबी की पेशगोई में आ चुका था। ज़ुल्करनैन और अंबिया बनी इसराइल की पेशगोइयाँ। यहूद के निजात दहिंदा खुदा के मसीह और उसके चरवाहे के मुतालिक वो पेशगोइयाँ क्या हैं जिनको देख कर यहूद बाबुल की सरजमीन में इंतहाई मायूसियों के बावजूद इस वक्त के लिए चश्म बरह थे। पहले उनको नकल कर दिया जाए ताकि ज़ेर बहस मसअला के लिए तहकीक की जानिब कदम उठाया जा सके। सबसे पहले इस सिलसिला में हज़रत यसायाह की पेशगोई सामने आती है, जो यहूदियों के यौम निजात से 160 साल कबल सुनाई गई थी। ए इसराइल, तुझको मुझे फरामोश नहीं करना चाहिए। मैंने तेरी खताओं को बादल की मानिद और तेरे गुनाहों को घटा की मानिद मिटा डाला। मेरी तरफ फिर आ कि मैंने तेरा फिदविया दिया है। अरे ए आसमानों, गाओ के खुदावंद ने ये क्या खुदावंद तेरा निजात देने वाला जिसने तुझे रहम में बना डाला। यूं फरमाता है, मैं खुदावंद सबका बनाने वाला हूँ। मैंने ही अकेला आसमानों को ताना और आप तन्हा जमीन को फर्श किया। दरोगों के निशानान को बातिल ठहराता और फालगीरों को दीवाना बनाता हूँ और हिकमत वालों को रद्द कर देता और उनकी हिकमत को हमाकत ठहराता हूँ, जो अपने बंदा के कलाम को साबित करता और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता हूँ। जो यरूशलेम की बाबत कहता हूँ कि वो आबाद की जाएगी और यहूदा के शहरों की बाबत के वो बनाए जाएंगे और मैं उसके वैरान मकानों को तामीर करूंगा। जो समंदर को कहता हूँ कि सूख जा और मैं तेरी नदियां सुखा डालूंगा। जो खोरस के हक में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और वो मेरी सारी मर्जी पूरी करेगा, और यरूशलेम की बाबत कहता हूँ कि वो बनाई जाएगी और हैकल की बाबत के इसकी बुनियाद डाली जाएगी। खुदावंद अपने मसीह खौरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने इसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को इसके काबू में करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दोहराए हुए दरवाजे इसके लिए खोल दूं और वो दरवाजे बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे चलूंगा और टेढ़ी जगहों को सीधा करूंगा। मैं पीतल के दरवाजों के जुदा जुदा पट्टों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे के हैंडों को काट डालूंगा, और मैं गाड़े हुए खजाने और पोशीदा मकानों के गंज तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूँ जिसने तेरा नाम लेके बुलाया है। मैंने अपने याकूब और अपने बरगजीदा इसराइल के लिए तुझे तेरा नाम साफ साफ लेके बुलाया। मैंने तुझे मेहरबानी से पुकारा, गो कि तू मुझको नहीं जानता। यसायाह नबी का सहीफा बाब 45 आयात 1-4। और दूसरी पेशगोई हजरत यर्मियाह की है, जो बशारत के वकूअ से तकरीबन 60 साल पहले की है। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबल की बाबत और कसदियों की सरजमीन की बाबत यर्मियाह नबी की मारिफत फरमाया, तुम कौमों के दरमियान बयान करो और इश्तहार दो और झंडा खड़ा करो, मुनादी करो, मत छुपाओ, कहो कि बाबल ले गया, बाल रुसवा हुआ, मर्दोक सरासीमा किया गया, इसके बुत खजल हुए, इसकी मूर्तें परेशान की गईं, क्योंकि उत्तर से एक कौम इस पर चढ़ती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ करेगी, यहाँ तक कि कोई इसमें ना रहेगा। वो भागे हैं, वो रवाना हुए, क्या इंसान क्या हैवान, इन दोनों में। और इसी वक्त खुदा कहता है, बनी इसराइल आएंगे और वो बनी यहूदा एक साथ वो रोते हुए चले जाएंगे और खुदावंद अपने खुदा को ढूंढेंगे। वो इस तरफ मुतवज्जा होकर सेहवन की राह पूछेंगे कि आओ हम आप ही खुदावंद से मिलके इसके साथ एक अब्दी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। यसायाह नबी का सहीफा बाब 45 आयात 4 एक 1-4 बाब 50 आयात 1-6। बाबुल में से भागो और कस्तियों अबाबलियों की सरजमीन से निकलो और इन बकरियों के मानिद हो जो गलों के आगे आगे जाती हैं कि देखो मैं उत्तर शुमाल की सरजमीन से बड़ी कौमों के एक गिरोह को बर्पा करूंगा और बाबुल पर से ले आऊंगा। बाब 50 आयत 8-9। कौमों को, मादियून मीडिया के बादशाहों को और इसके आलमों को, इसके हाकमों को और इसकी सल्तनत की सारी सरजमीन को मखसूस करो कि इस पर चढ़ें। बाब 51 आयत 50। रब्बुल अफ़वाज यूं कहता है कि बाबुल के भारी शहर की दीवारें सरासर ढा दी जाएंगी और इसके बुलंद फाटक आग से जला दिए जाएंगे। बाब 51 आयत 28। और दानियाल अलैहिस्सलाम का ख्वाब या मुकाशफा ये था, बैल शाजार बख्त नसर का जानशीन बादशाह की सल्तनत के तीसरे साल में मुझ दानी एल
کو ایک رؤیا نظر آئی تھی اور میں نے عالم روایت میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں سوسن کے قصر میں تھا جو صوبہ اعلام میں ہے۔ پھر میں نے رؤیت کے عالم میں دیکھا کہ میں اولائی کی ندی کے کنارہ پر ہوں۔ تب میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے آگے ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ تھے، اور وہ 2 سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے اٹھا ہوا۔ میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ پچھم اتر دکن کی طرف سینگ مارتا تھا، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا، نہ کوئی اس کے ہاتھ سے چھڑا سکا۔ پھر وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا، اور میں اس سوچ میں تھا کہ دیکھا ایک بکرا پچھم کی سمت سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ ایک عجیب طرح کا سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈھے کے پاس جسے میں نے ندی کے سامنے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے قہر سے اس پر دوڑ گیا، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا اور مینڈھے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈھے کو قوت نہ تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ دانیال باب 8 آیات 1 تا 8۔ اور دانیال علیہ السلام کے مکاشفہ اور رؤیا کی تعبیر یہ ہے، اور ایسا ہوا کہ جب مجھے دانیال نے یہ رؤیت دیکھی تھی اور اس کی تعبیر کی تلاش کرتا تھا تو دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا تھا جس کی صورت آدمی کی سی تھی، اور میں نے ایک آدمی کی آواز سنی کہ اولائی کے درمیان پکار کے کہا، اے جبرائیل، اس شخص کو اس رؤیت کے معنی سمجھا۔ چنانچہ وہ ادھر جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور جب پہنچا تو میں ڈر گیا اور اوندھے منہ گرا۔ پھر اس نے مجھے کہ اے آدم زاد سمجھ، کیونکہ یہ رؤیت آخری زمانہ میں انجام ہوگی، اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ مقررہ وقت پر ہی کام کا انجام ہوگا۔ وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے 2 سینگ ہیں، 100 مادہ میڈیا اور فارس کا بادشاہ ہے، اور وہ بالوں والا بکرا یونان کا بادشاہ، اور وہ بڑا سینگ جو اس کی آنکھوں کے درمیان ہے سو اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ دانیال باب 8 آیت 15 تا 21۔ اور یرمیاہ نبی کی کتاب میں ہے، کیونکہ خداوند یہ کہتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا اور تمہیں اس مکان میں پھر لانے سے اپنی اچھی بات تم پر قائم کروں گا۔ خداوند کہتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تمہیں ساری قوموں سے اور سب جگہوں میں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کروں گا۔ خداوند کہتا ہے، اور میں تمہیں اس مکان میں جہاں سے میں نے تمہیں اسیر کرا کے بھیجا پھر لے آؤں گا۔ یرمیاہ باب 26 آیت 10 تا 14۔ اور عزرا کی کتاب میں ہے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کے خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اسے قلم بند بھی کر کے یوں فرمایا۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بیچ جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں، بس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو کہ شہر یہودا ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بنائے، کہے وہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے۔ عزرا کی کتاب باب 1 آیت 1 تا 4۔ اور خورس بادشاہ ہی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو جنہیں بنوقد نظر یروشلم میں سے لے گیا اور اپنے دیوتاؤں کے گھر میں رکھا تھا نکال لایا، اور شاہ فارس خورس نے انہیں خزانچی مدروات کے ہاتھ سے نکلوایا، اور اس نے انہیں یہودا کے امیر شیش بزرگوگن بنا دیا۔ امیر شیش بزر کو گن دیا۔ ایزن باب 1 آیات 7-8۔ اور زکریا نبی کی کتاب میں ہے، رب الافات یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اور وہ اپنی جگہ سے اگے گا اور وہ خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوکت ہوگا۔ زکریا نبی کی کتاب باب 6 آیت 12۔ ان واضح اور صاف پیش گوئیوں کی اگر تحلیل کی جائے تو ان سے حسب ذیل اہم امور ثابت ہوتے ہیں۔ جن ہستی نے بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے نجات دی اس کا نام خورس تھا، اور وہ فارس اور میڈیا 2 ملکوں کا متفقہ بادشاہ تھا۔ 2 دانیال نبی کے مکاشفہ اور جبرائیل کی تعمیر نے ان 2 حکومتوں کے اتحاد کی بنا پر ہی خورس کو 2 سینگوں والا ذوالقرنین بادشاہ کہا، اور اسی تخیل کی بنا پر بنی اسرائیل میں اس کا لقب ذوالقرنین مشہور ہوا۔ 3 انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں اس بادشاہ کو خدا کا مسیح، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ اور خدا کا چرواہا کہا گیا ہے۔ 4 یہودیوں میں قومی عصبیت اور نسلی تعصب کے شدید سے شدید تر ہونے کے باوجود انہی واقعات کی بنیاد پر وہ غیر اسرائیلی شخص کو ایسے اوصاف سے یاد کرتے ہیں جو صرف اپنے انبیاء کے حق میں ہی کہنے کے عادی ہیں۔ 5 واقعات تاریخی نے یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء کی پیش گوئیوں کے مطابق خورس ہی نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور بیت المقدس دوبارہ آباد کیا۔
6 یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں اس کو اتر سے آنا بتایا گیا ہے۔ خورس بابل سے اترا، شمال ہی کی جانب فارس و میڈیا سے آیا تھا، اس لیے وہی اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ 7 زکریا نبی کی پیشگوئی میں اس کو اگنے والی شاخ بتایا گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ اس کی نمود اور اس کا ظہور غیر معمولی صورتحال میں ہوگا، جیسا کہ عموماً ایسی شخصیتوں کے متعلق خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا رہا ہے کہ جن سے اس کو کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے۔ خورس اور تاریخی شواہد۔ ان اجزاء پر بحث کرنے سے قبل چند تاریخی شواہد بھی پیش نظر رکھنے ضروری ہیں جن کا اس معاملہ سے خاص تعلق ہے۔ محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو 3 عہدوں میں تقسیم کیا ہے: ایک حملہ اسکندر سے پہلے کا عہد، دوسرا طوائف الملوکی کا عہد اور تیسرا ساسانی سلاطین کا عہد، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان 3 عہدوں میں سے فارس کی عظمت اور اس کے عروج کا عہد خورس سائرس کے عہد حکومت سے شروع ہوتا ہے، اور اس عہد کے حالات فارس کے رقیب یونان کے مورخین کے ذریعہ سے ہی روشنی میں آ سکتے ہیں، جن میں سے بعض سائرس کے معاصر بھی ہیں۔ اس بادشاہ کو یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گورش اور کے عرش اور عرب کے خسرو کہتے ہیں۔ عرب مورخین کے ہاں بھی حکومت فارس کے یہ 3 عہد جدا جدا نظر آتے ہیں، چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ان 3 عہدوں کے متعلق جو اشارات کیے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ وہ طوائف الملوکی سے قبل کے حالات میں کسریٰ فارس کے درباری عظمت و شوکت کا جس طرح ذکر کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ یہ دور حکومت فارس کے عروج و عظمت کا دور تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ طوائف الملوکی کا وسطی عہد فارس کے لیے بہت خراب اور زوال کا عہد تھا، لیکن ارد شیر بن بابک ساسانی نے اس کو ختم کر کے فارس کو اسی عروج پر دوبارہ پہنچایا جس عروج پر پہلے عہد خورس میں تھا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 184۔ اور ملوک الطوائف کا یہ عہد تقریباً 500 سال تک رہا، تاان کا ارد شیر بن بابک بن ساسانی نے ظہور کیا، تب اس نے کھوئے ہوئے ملکوں کو واپس لیا اور پہلے عہد کی حالت پید کر دی، اور تمام تقسیم شدہ حصۂ ملک پھر ایک مستقل حکومت کا جز ہو گئے۔ اسی طرح ابن عبدالبر نے القصد والامم میں ان ہر 7 عہدوں کا ذکر کرتے ہوئے افریدون اور منوچہر کے تذکرہ میں یہ فرمایا ہے: وَهَذِهِ الطَّبْقَةُ الْأُولَىٰ إِلَىٰ أَنْ غَلَبَ الْإِسْكَنْدَرُ دَارَ وَرَتَّبَ مُلُوكُ الطَّوَائِفِ ثُمَّ مَلَكْتُ الْأَكَاسِرَ أَوَّلُهُمْ ارد شیر بن بابک۔ صفحہ 31۔ فارس کے بادشاہوں کا یہ پہلا طبقہ ہے جو دارا پر سکندر کے حملہ تک شمار ہوتا ہے۔ درمیان میں ملوک الطوائف کا دور رہا، اور اس کے بعد شاہان کسریٰ کا زمانہ ہے جو ارد شیر سے شروع ہوتا ہے۔ 622 قاف میم بابل و نینوا کی حکومتیں بہت عروج اقبال پر تھیں، اور خورس سے قبل اسی دور میں ایران کی حکومت 2 جدا جدا حصوں پر تقسیم تھی۔ شمال مغربی حصہ کو میڈیا ماہات کہتے تھے اور مغربی حصہ کو فارس، اور دونوں حصوں میں قبائلی سردار حکومت کرتے تھے۔ یہ قبائلی حکومتیں ان کے زیر اثر اور تابع تھیں، لیکن 162 قاف میم جب نینوا کی آشوری حکومت تباہ ہو گئی تو گرچہ میڈیا آزاد ہو گیا اور قبائلی حکومت کی جگہ آہستہ آہستہ شاہی حکمرانی کی داغ بیل پڑنے لگی تھی، تاہم بابل کے بادشاہ بخت نصر کے قاہرانہ اقتدار کے سامنے ایران کے ابھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، مگر انہی حالات کے اندر 559 قاف میم میں قدرت نے ایک میں نیز یا ہخامش خاندان کی ایک غیر معمولی ہستی کو نمایاں کیا کہ جو ابتدا میں اگرچہ ایک چھوٹی سی ریاست الشان کا رئیس تھا، مگر 559 قاف میم حیرت زا طور پر اس کے عدل و انصاف، سیاست و تدبر، خدا رسی و حلم نے فارس اور مہاد دونوں حکومتوں کو بغیر جنگ و جدل کے اس کے قبضہ میں دے دیا، اور دونوں حکومتوں کے قبائلی حکمرانوں نے برضا و رغبت اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہی وہ ہستی ہے جس کو اہل فارس گورش یا کے عرش اور یہود و خورس کہتے ہیں۔ مغربی مہم۔ خورس نے جب فارس اور میڈیا کی حکومتوں کو متحد کر کے جرمان روانی کا اعلان کیا تو اس سے قریب ہی زمانہ میں اس کو ایک مغربی مہم پیش آئی، اور اس وجہ سے پیش آئی کہ خورس سے بہت پہلے میڈیا اور ایران کے مغرب میں واقع حکومت لیڈیا ایشیا کوچک کے درمیان رقیبانہ جنگ رہتی تھی، مگر خورس کے معاصر لیڈیا کے بادشاہ کردیس کے باپ نے خورس گورش کے نانا اسٹیاگس کے باپ سے صلح کر لی تھی اور باہم ازدواجی رشتہ قائم کر کے مستقل طور سے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن اب جب کہ
خورس نے فارس اور میڈیا دونوں کو متحد کر کے ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی تو ایشیائے کوچک کا بادشاہ کرڈیس اس کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے باپ کے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان کو توڑ کر میڈیا پر حملہ کر دیا۔ تب گورش بھی مجبوراً اپنے دارالحکومت ہمدان سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہی جنگوں کے بعد تمام ایشیائے کوچک پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ گورش کی یہ مہم ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پٹیریا کے معرکہ سے صرف 14 دن کے اندر اس نے لیڈیا کے مستحکم اور مضبوط دارالحکومت کو مسخر کر لیا اور کرڈیس قید ہو کر مجرم کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اب اگرچہ بحر اسود تک تمام ایشیا کوچک اس کے زیر نگین تھیں مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل پر جا پہنچا یعنی دارالحکومت سے 1400 میل فاصلہ طے کر کے مغربی جانب جا کھڑا ہوا۔ اہل جغرافیہ کہتے ہیں کہ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس مغربی ساحل کے قریب تھا اور ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کی حالت یہ ہے کہ یہاں سمرنا کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے نکل آنے کی وجہ سے تمام ساحل جھیل کی طرح بن گیا ہے اور بحر ایجین کے اس ساحل کا پانی خلیج کی وجہ سے بہت گدلا رہتا ہے اور شام کے وقت سورج غروب ہوتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک گدلے حوض میں ڈوب رہا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ خورس نے اگرچہ ایشیائے کوچک کو مردانہ وار فتح کر لیا لیکن وقت کے دوسرے بادشاہوں کی طرح اس نے ممالک مفتوحہ پر ظلم روا نہیں رکھا اور نہ ان کو وطن سے بے وطن کیا حتیٰ کہ سارڈیس کی پبلک کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہاں کوئی انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ انقلاب ہوا مگر فقط شخصیت کا یعنی ان کو کرڈیس کی جگہ خورس جیسا عادل بادشاہ مل گیا۔ چنانچہ ہیروڈوٹس لکھتا ہے سائرس خورس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور دشمن کی فوج میں سے جو کوئی نیزہ جھکا دے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے اور کرڈیس اگر تلوار چلائے تب بھی اس کو کریو گزند نہ پہنچائی جائے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا مضمون سائرس